میں کیا ہوتا ہے کہ بعد مرنے کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں قبر پہ اذان پڑھتے ہیں تو وہیں سے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا صاحب، یہ شرک ہو گیا۔ وہ اس کے بارے میں پچھلے جمعے کو میں نے بتایا کہ اذان میں تو صرف اللہ ہی کا نام ہے یا اس کے رسول کا ذکر ہے نا، بس، اور کیا ہے؟ اور رب کا نام لینا کسی بھی حالت میں شرک نہیں ہے۔ رسول کی رسالت کی گواہی دینا یہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں شرک نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ رب کا نام لینا شراب پیتے وقت پڑھنا حرام ہے، وہ تو قبر ہے یارو، وہاں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، قرآن پڑھ کے تو مٹی دیتے ہیں، ہے نا؟ تو وہاں تو رب کا نام بدرجہ اولا لینا چاہیے ہمیں، الحمدللہ۔ تو خیر، اب کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو جمعرات وغیرہ کو یا اس کے علاوہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کی روحوں کو پہنچاتے ہیں تو لوگ وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا، ہے نا؟ آپ کو مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے دین مصطفیٰ تو دیا ہی ہے، یہ اس کا احسان ہے، عقل بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، تو دماغ سے بھی آپ سوچو، اگر تم نے اور میں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچا دیا تو اس میں کون سا جرم اور کون سا شرک ہو جائے گا؟ اب آپ یہ کتاب دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ انوار ساطعہ در بیان مولود فاتحہ، یہ محقق دورہ مفتی زماں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالسمیع سہارنپوری، ان کی لکھی ہوئی ہے، سہارنپور کے ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، مطلب سب کچھ ان کا ہی معاملہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو لکھا ہے نا اس کتاب میں، فاتحہ کے تعلق سے کیا لکھا دیکھیے گا، شیخ عبد الحق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ میت کی روح جمعے کی رات کو اپنے گھر آتی ہے، جمعے کی رات یعنی جمعرات ہے نا، جو پچھلی شب گزری ہے نا وہ رات، اور الحمدللہ ہمارے گھروں کے قانون ہیں، یہ عمل ایسا ہو گیا کہ ہر گھر میں فاتحہ ضرور ہوتی ہے نا، ہر حال میں فاتحہ ہوتی ہے، اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اہل خانہ نے، خانہ کہتے ہیں گھر کو، یعنی گھر والوں نے اس کے لیے، یعنی روح دیکھتی ہے کہ میرے لیے کچھ صدقہ کیا ہے یا نہیں، وہ اسی لیے آتی ہے کہ کچھ صدقہ، قرآن پڑھ کر بخش دینا یہ بھی صدقہ ہے، قرآن پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا کہ اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب میرے پریوار خاندان سے جو چلے گئے ان کی روح کو پہنچا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اب تو یہ رواج تھوڑا چینج ہو گیا، آج سے کچھ سالوں پہلے آپ چلے جاؤ تو ہر جمعرات کو جو غریب فقیر ہوتا تھا نا، وہ جمعرات کو گھر گھر جاتا تھا اور لوگ اس کو کھانا دیتے تھے۔ یہ اب رواج نہیں ہے، شاید 15 سال سے نہ ہو، لیکن جب ہم کچھ چھوٹے تھے تو اب دیکھتے تھے یہ فقیر آتا تھا اور اس کو کھانا دیتے تھے۔ اس کا مقصد کیا؟ وہ مقصد یہی ہوتا تھا کہ اب ہم نے جو کلام پڑھا، اللہ اس کلام کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچا دے، اور جو یہ کھانا ہے، جو کھانا رکھا ہے، ہم تیرے نام پہ کسی غریب کو کھلا رہے ہیں، اللہ اس کھانے کا بھی ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچا دے، تو اس میں کوئی شرک تو ہے نہیں۔ اب دیکھیے گا اس کتاب میں آگے کیا لکھتے ہیں جمعرات کے تعلق سے،
کہ فتاوا میں لکھا ہوا ہے کہ مومنوں کی روحیں ہر جمعے کی رات اور دن میں آتی ہیں، توجہ کرنا، آتی ہیں اور گھر کے صحن میں کھڑی ہو کر درد انگیز آوازیں لگاتے ہوئے کہتی ہیں، یعنی بڑی پر اثر آواز جس میں درد کشش، لیکن ہم سن نہیں پاتے وہ آوازیں لگاتے ہوئے کہتی ہیں، اے اہل و عیال، اے میرے گھر والوں، میرے بچوں، سمجھ رہے نا، اے اہل و عیال، اے میرے احباب و اقارب، کچھ صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو۔ اللہ اکبر، میرے یارو غفلت میں نہ جاؤ، کسی کے کہنے میں آ کر آپ اس عمل کو نہ چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہاری روحیں گھر میں آئیں گی اور مایوسی کی حالت میں لوٹ کے چلی جائیں گی، اور پھر کیا دعا کریں گی وہ بھی آپ سنو۔ اسی لیے جینے والوں جو زندہ ہیں ان کے لیے تو سب کچھ کرتے ہو، مرنے والوں کو بھی نہ بلاؤ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ کہ مر گیا مردود نہ فاتح درود۔ اکثر ہوتا ہے ایسا، لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا اب کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صاحب، حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو تمہارے اوپر حق ہے ان کا کہ ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہے نا، ان کا حق ہے یہ۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ تو فاتح کیا ہے؟ فاتح ایک دعائی تو ہے، ارے فاتح کچھ اور تو ہے نہیں۔ فاتح کا اصل مقصد ہے دعا، اس میں دعا کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص طریقے سے بیٹھ کر قرآن پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، تو وہ دعا الحمدللہ مرنے والے کو پہنچتی ہے، اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ اب دیکھو وہ آواز لگاتی ہے کون؟ جو گھر کے دنیا سے جا چکے، وہ صحن میں آتے، کھڑی ہو کر درد انگیز آوازیں لگاتے ہوئے کہتی ہے، اے اہل و عیال، اے میرے احباب و اقارب، کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، ہمیں یاد رکھو، بھول نہ جاؤ، اس بے کسی کے عالم میں ہم پر رحم کرو، کیونکہ مرنے والا کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ جو نیکیوں کا سسٹم ہے، جو تعلق ہے، وہ زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک زندہ ہے جو نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا، بعد مرنے کا تو سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے، خود نہیں بس ذات کر سکتا، لیکن ہاں اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار یا اس سے پیار کرنے والے اس کے لیے کوئی نیک کام کر کے ثواب پہنچائیں تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ کسی کے بے کسی کے عالم میں ہم پر رحم کرو، یہ الفاظ روحوں کے ہیں، میت کے۔ یہ مال دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ایک علامہ مولانا حافظ محمد عبد السمیع سہارنپوری کی کتاب لکھی ہوئی ہے یہ، اور وہ خلیفہ ہیں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے، وہ لکھ رہے ہیں ان الفاظوں کو، یہ بریلی سے اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی یہ کتاب۔ اور اس میں کیا لکھا دیکھو، یہ مال، روحیں کہتی ہیں، توجہ کرنا ایک ایک شبد، روح بولتی ہیں کہ یہ مال جس پر تم آج قبضہ جمائے ہوئے ہو، یہ مال جس پر تم آج قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہو، کل ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ یہ روحیں کہتی کل ہمارے ہاتھوں میں تھا، اور پھر روتے بلکتے غم زدہ لوٹ جاتی ہیں، اور ان میں ہر کوئی پر درد لہجے میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، آج جس طرح انہوں نے ہمیں صدقہ اور دعا سے محروم رکھا ہے، تو بھی میرے مولا ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ یعنی وہ روحیں جب جمعرات کو گھر کے صحن میں آتی ہیں تو اگر گھر والے کچھ صدقہ کرتے ہیں، یعنی کچھ قرآن پڑھتے ہیں، فاتح خوانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ روحیں دعائیں دے کر جاتی ہیں کہ اے پروردگار، جس انداز میں میری اولاد نے مجھ کو اپنی دعاؤں میں، اپنے صدقے میں یاد رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تو ان پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے۔ اور جن کے بچے یہ کام نہیں کرتے
وہ بد دعائیں دے کے جاتی ہیں، اے اللہ جس انداز میں میرے اہل و عیال نے، میرے گھر والوں نے مجھے اپنی دعا اور صدقے سے بھلا دیا ہے، ایسے ہی پروردگار ان کو بھی تو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اے غوث اعظم مسجد میں آنے والوں، میں تم سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے زندہ جو ہمارا پریوار ہے اس کے لیے سب کچھ خرچہ کرتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، مشقت بھی کرتے ہو، لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کم از کم زیادہ نہیں تو قرآن کے چند رکوع پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو، وہ وہاں پر قبر میں تمہیں دعائیں دیں گے، یہاں دنیا میں تم انشاءاللہ تعالی آباد ہو جاؤ گے۔ اسی کے تعلق سے میں بتاؤں، میں نے بتایا تھا کہ فضائل صدقات میں، بڑی غور سے سننا، فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الاسلام نے، وہ کیا ہے بس وہ آپ سنیے گا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ قبر میں آتا ہے، یعنی قبر والوں کے پاس آتا ہے، یہ سب لوگ اپنے الفاظوں میں، تو اس فرشتے کو دیکھ کر تمام قبر کے مردے یعنی روحیں دوڑتی ہیں اس کے پاس، فرشتے کے پاس۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اب تو نہیں، اب تو کیا ہے نا، گوگل پہ، فون پہ، فلاں پہ، طرح طرح کا پے چل گیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو مسئلہ بیٹھے بیٹھے بس بٹن دباؤ اور حل ہو گیا ہے نا ایسا۔ لیکن آج سے کچھ سالوں پہلے جب ہم پڑھتے تھے جامعہ قادریہ علامہ صغیر احمد جوکھن پوری کے یہاں، میں سمجھانے کی نیت سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ میں آئے گا، تو وہاں بہار، بنگال، اڑیسہ، گجرات، مہاراشٹر، طرح طرح مطلب الگ الگ صوبے کے بچے پڑھتے تھے، تو جو قریب کے بچے تھے تو وہ ہفتے میں 15 دن میں، مہینہ 1.5 مہینہ میں اپنے گھر چلے جاتے تھے، یا ان کے ماں باپ مدرسے میں آ جاتے تھے، تو جو خرچے کی ضرورت ہوتی تھی پیسے کی وہ گھر جا کر لے آتے یا گھر والے آ کر دے دیتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بنگال بڑا لمبا سفر ہے وہاں سے بریلی شریف سے، کولکاتہ بہت لمبا سفر ہے، اڑیسہ اور لمبا سفر ہے، مہاراشٹر، بمبئی بہت لمبا ہے، کرناٹکا بہت زیادہ لمبا سفر ہے، تو بچوں کا جانا ہر مہینے یا 6 مہینے میں، یا ان کے گھر والوں کا آنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر ایسے بچے غریب بھی ہوتے ہیں، اس میں تو کیسا کام چھٹ کے بیچارے آئیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے نا، دور والے بچوں کے گھر والے، کہ وہ ڈاک کے ذریعے، جس کو منی آرڈر بھی کہتے ہیں نا، ڈاک کے ذریعے کچھ رقم بھیجتے تھے۔ تو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، توجہ کرنا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ڈاکیا ہمارے جامعہ قادریہ میں آتا تھا تو اس کو دیکھ کر دور دور کے بچے، بہار، بنگال، اڑیسہ کے بچے بڑا تیز دوڑتے تھے، بڑا تیز دوڑتے تھے۔ اب سمجھتے رہنا کیوں دوڑتے تھے، کس وجہ سے دوڑتے تھے، سنو۔ تو میں نے خود دیکھا کھڑے ہو کہ ہاں یہ دوڑ رہے ہیں، اب ڈاکیا وہاں کرسی پہ یا تخت پہ بیٹھ جاتا، اب انہی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ بچے بڑی مسکراتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، کیا سمجھنا، مسکراتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اور ان آنکھوں نے دیکھا کہ ان میں کچھ بچے سر جھکاتے ہوئے، کچھ بچے روتے ہوئے بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جو مسکراتے ہوئے بچے آ رہے تھے، کہ تمہیں کون سی نعمت مل گئی، تمہیں کون سی دولت مل گئی، کیا خوشی مل گئی؟ تو وہ کہتے کہ ہماری زندگی کے جو خرچ ہیں، ہماری زندگی کا جو معمول ہے، ہم بڑے تنگ تھے، آج ہمارے گھر والوں نے ہمیں پیسہ بھیجا ہے، ہم اپنی ضرورت کو پورا کر لیں گے۔ لیکن جو بچے روتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے آئے، ان سے پوچھا، کہا ہمارے گھر والے پتہ نہیں ہمیں بھول گئے یہاں مدرسے میں بھیج کر۔ توجہ کرنا، سمجھنا، ہمارے گھر والے
ہمیں اتنا دور مدرسے میں بیچ کر ہمیں بھول گئے، اور انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ پیسہ نہیں بھیجا۔ سمجھانے کا مقصد ہے یارو، یہ دنیا پیسے سے چلتی ہے، تو دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ قبر کی منزل، اب سمجھو آپ، اس فرشتے کو دیکھ کر تمام روحیں دوڑتی ہیں اور اس فرشتے کے قریب جاتی ہیں، فرشتے کے قریب جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں کچھ روحیں وہاں سے مسکراتی ہوئی آتی ہیں، ہنستی ہوئی آتی ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوئی آتی ہیں، اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی۔ اور کچھ روحیں روتی ہوئی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر وہ بھی رب سے کچھ فریاد کرتی ہوئی آتی ہیں۔ تو جو روحیں خوش لوٹتی ہیں ان سے پوچھا، شیخ الاسلام لکھتے ہیں فضائل صدقات میں، تم کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں خوشی حاصل ہے، اور کیا دعا دے رہے ہو؟ تو وہ دعائیں کرتی آتی ہیں، اللہ جس طریقے سے میرے گھر والوں نے، میرے بچوں نے، میرے اہل و عیال نے مجھے صدقے میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا، قرآن کی تلاوتوں میں یاد رکھا، اور اللہ اس قرآن پڑھنے کا ثواب ہم تک پہنچایا، اللہ تو بھی ان پر اپنی رحمتیں اتار دے۔ اور جو روحیں روتی ہوئی آتی ہیں ان سے پوچھا، تو وہ رو رو کر عرض کرتی ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے پریوار والے اپنی زندگی میں، اپنے پریوار میں مست ہو گئے، انہیں ہمیں مرنے والوں کی یاد نہیں آتی، اور ہمارے لیے کسی نے نہ قرآن پڑھ کے بھیجا ہے، نہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، نہ ہمارے نام پر کسی غریب کو کھلایا، نہ پہنایا۔ وہ دعا بد دعا کرتی ہیں، مولا جیسے میرے پریوار والے ہمیں دعاؤں میں بھول گئے، اللہ تو بھی انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اے یارو، کہنے کا مقصد یہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مرنے والے کو ہر تمہارے ثواب کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تم یہاں سے قرآن پڑھ کے ان کی روح کو پہنچاؤ گے تو ان کو وہ ثواب وہاں پہنچے گا۔ پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بڑا گناہگار تھا، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر جب قبر سے گزرے، ہے نا، جب قبر سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب لوٹے تو دیکھا کہ اس قبر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو سوال کیا تھا، مولا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد میں جب وہ چلنے لگا، بولنے لگا، تو آج اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا، اور مولانا نے اس کے بچے سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کی اولاد زمین کے اوپر رہ کر مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، میں اس کے باپ کے اوپر اپنا عذاب اتاروں۔ میں نے صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یارو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بناؤ، اور صبح شام قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اپنے مرنے والوں کی روحوں کو ضرور پہنچا دیا کرو، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مرنے والوں کے نام کبھی مسجدوں میں پیسہ خرچ کر دیا کرو، مرنے والوں کے نام کبھی مدرسوں میں پیسہ لگا دیا کرو، مرنے والوں کے نام کسی غریب کو کبھی کپڑا پہنا دیا کرو، مرنے والے کے نام کبھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جہاں چاہو وہاں خرچ کر دیا کرو، جہاں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو۔ یارو، یہاں چند پیسے تم خرچ کرو گے، چند پیسے خرچ کرو گے، اور مرنے والے جب اپنی قبروں سے دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ جانے اس کا کتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا، ہے نا۔ تو اپنی زندگی کا رویہ بدلو۔ جو لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، میرے یارو ان کی بکواس میں نہ ہو، باتوں میں نہ ہو۔ آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، صبح شام قرآن پڑھو، صبح شام ہاتھ اٹھا کر اپنے مرنے والوں کی روحوں کو ثواب پہنچاؤ۔ کوئی کمی نہیں آتی، کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک عبادت ہے۔ ارے قرآن ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے، کھانا اگر کسی کو کسی کے نام پہ کھلاتے تو وہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے نا۔
اس کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اسی لیے زندگی 4 دن کی زندگانی ہے، موت یقیناً آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیکوکار بنائے، ہم سبوں کو پرہیزگار بنائے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، کوئی ایسا راستہ مت کھولو جس سے تباہی کا راستہ کھلے۔ اہل سنت والجماعت سے دور نہ جاؤ، جو بزرگان دین جس پر قائم تھے اس پر قائم رہو، اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرو۔ اچھا